أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله الذي أرسل إلى الخلق كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. فهو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. جاءت لدعوته الأشجار ساجدة تمشي إليه على ساق بلا قدم. منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. قال الله عز وجل في شان حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على حبيبك سيدنا مولانا محمد صاحب الوجه الأنور والجبين الأزهر صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول اللہ. صدر محترم، گرامی قدر علماء کرام، مہمان خصوصی، میرے محترم بزرگوں، محترم بھائیوں، عزیز نوجوانوں، پیارے پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مجھے بڑی خوشی ہے کہ جمعیت علماء پاکستان کراچی ڈویژن کے زیر اہتمام محسن انسانیت کانفرنس منعقد ہو رہی ہے. جس محبت اور خلوص کے ساتھ اس میں شرکت کے لیے آپ تشریف لائے، میں جمعیت علماء پاکستان کی جانب سے اور آپ کی تشریف آوری پر
اللہ رب العالمین جل جلالہ عم نوالہ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی اس پرخلوص اور عقیدت سے بھرپور آپ کی حاضری پر اللہ تعالی دین و دنیا میں آپ کو اس کی بہترین جزائے خیر عطا فرمائے۔ محسن انسانیت کانفرنس اس اعتبار سے منفرد ہے کہ حضور پرنور سید العالمین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام نامی سے، ذات اقدس سے منسوب ہے، اور ایسے وقت میں جبکہ ملک میں وحشت برس رہی ہے، ملک دہشت گردی کی لپیٹ میں ہے، ملک لٹیروں اور ڈاکوؤں کے چنگل میں ہے، مہذب ڈاکو، پڑھے لکھے ڈاکو قوم کے نمائندے بن کر اس قوم اور ملک کو لوٹ رہے، دن کے اجالے میں لوٹ رہے۔ ایسے وقت میں تیری آواز مکے اور مدینے، جمعیت علماء پاکستان نے، کراچی ڈویژن نے حضور پرنور سید العالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوٹ کر آنے کی آپ کو دعوت دی۔ پاکستان کا مسلمان مسائل میں گھرا ہوا ہے، پاکستان کا مسلمان اپنا حق مانگ رہا ہے، حقوق چاہیے۔ لوگ کہتے ہیں حقوق چاہیے، مجھ کو میرا حق چاہیے، ملازمت کا حق چاہیے، روزگار کا حق چاہیے، تحفظ، چادر اور چہار دیواری کے تحفظ کا حق چاہیے۔ یہ سب باتیں صحیح ہیں، لیکن جہاں ایک طرف ہر شخص کو اپنا حق چاہیے، ان 10 کروڑ مسلمانوں میں یہ آواز کسی نے شاید نہیں سنی، یہ آواز بھی آ رہی ہے کہ مجھ کو میرا حق چاہیے۔ ہم پوچھتے ہیں یہ کون ہے؟ 10 کروڑ مسلمانوں سے ہٹ کر یہ کون ہے جو کہہ رہا ہے مجھ کو میرا حق چاہیے؟ اگر آپ دیکھیں تو پتہ چلے گا کہ آواز آ رہی ہے، اسلام آپ سے کہہ رہا ہے کہ مجھ کو میرا حق چاہیے، اور اسلام یہ کہہ رہا ہے تم مجھے تو حق میرا دیتے نہیں، اپنا حق مانگتے ہو، جب تک تم مجھ کو حق نہیں دو گے تم کو بھی حق نہیں ملے گا۔ اور نہیں ملا، اور نہیں ملا۔ 44 برس گزر گئے، بدل کر بھیس زمانے میں پھر سے آتے ہیں، بدل کر بھیس لوگ آ رہے ہیں۔ حقوق چاہیے، اسلام کو کوئی حق نہیں دے رہا، اسلام کملی والے کا نظام، محسن انسانیت کا پیغام اس ملک میں آپ سے اپنا حق مانگتا ہے۔ اگر محسن انسانیت کا پیغام یورپ کی سرزمین والے اب سننا چاہتے ہیں، پاکستان کے مسلمانوں کو کیا ہو گیا کہ وہ اسلام سے منہ موڑ کر چل رہے ہیں؟ کیا ہو گیا؟ پاکستان کا مسلمان کیا سوچ رہا ہے؟ کبھی آپ نے سوچا کہ مشرقی پاکستان آپ سے جدا کیوں ہوا؟ پاکستان آدھا کیوں رہ گیا؟ حقوق کی چھینا جھپٹی میں،
حقوق کی چھینا جھپٹی میں میرا حق دو، میرا حق دو، میں بنگالی، میں مغربی پاکستانی، میں بنگلہ دیشی، میں سندھی، میں فلاں، میں چلی، میں چنا، میں پنجابی، میرا حق دو، کہا میرا حق دو، کہا میرا حق دو۔ کوئی اسلام کا حق دینے کو تیار نہیں تھا تو کسی کو کوئی حق نہیں ملا، ملک بہرحال دو ٹکڑے ضرور ہو گیا۔ ہم نے اس سے عبرت حاصل نہیں کی، ہم نے اس سے عبرت حاصل نہیں کی۔ ہم نے یہ کہا کہ ہندوستان میں صرف 2 قومیں بستی ہیں، ہندوستان میں صرف 2 قومیں بستی ہیں، ہندوستان میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں صرف 2 قومیں بستی ہیں، 2 قومیں، دنیا میں صرف 2 قومیں۔ میں نہیں کہتا، میں نہیں کہتا، محسن انسانیت فرماتے ہیں، حضور پر نور سید العالمین محمد رسول اللہ، جو انسانیت کے لیے بھیجے گئے، جن کی یہ خصوصیت ہے۔ تمام جتنے بھی نبی آئے وہ سب اپنے اپنے قبیلوں کے لیے اور علاقوں کے لیے تھے، اور پوری انسانیت کے لیے اگر کوئی ذات مقدس تشریف لائی تو ذات پاک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ رب العالمین جل جلالہ عم نوالہ ارشاد فرماتے ہیں قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، قل یا ایھا الناس، اے محبوب دنیا کے تمام انسانوں سے فرما دیجیے کہ میں تم سب کے لیے رسول بن کر آیا ہوں، پوری انسانیت کے لیے رسول۔ یہ حضور کا لقب ہے، پوری انسانیت کے محسن یہ حضور کا لقب ہے، پوری انسانیت کے قائد یہ حضور کا لقب ہے، پوری انسانیت کے لیے نور، سراپا نور، مینارہ نور جو قیامت تک روشن رہے گا، وہ ذات پاک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایسے نبی کہ وہ نبی جب فرش زمین سے اوپر چلے تو زمین نیچے تھی، جب آسمانوں کی طرف چلے تو آسمان بھی نیچے تھے، اور جب عرش کی طرف بڑھے تو عرش بھی نیچے تھا۔ وہ نبی اوپر تھے اور پوری کائنات ان کے قدموں کے نیچے تھی۔ وہ نبی محسن انسانیت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کو سائنسداں، جدید دور کے سائنسداں ڈاکٹر مورس بیکائل اپنی مشہور کتاب قرآن، سائنس اور بائبل میں لکھتا ہے کہ میں نے یہ سمجھا تھا کہ دنیا میں پڑھاتے پڑھاتے، پیرس کی یونیورسٹی میں پڑھاتے پڑھاتے 40 برس گزرنے کے بعد میں نے یہ سمجھا کہ اس کائنات میں صرف سائنس ہی سائنس ہے، نہ سائنس سے آگے کچھ ہے اور نہ سائنس سے پیچھے کچھ ہے، نہ سائنس کے دائیں کچھ ہے اور نہ بائیں کچھ ہے۔ اگر کچھ ہے اس کائنات میں تو صرف سائنس ہے۔ لیکن قرآن مجید و فرقان حمید کو پڑھنے کے بعد، رسول اللہ کی سیرت کو بعد میں نے دیکھا، پڑھنے کے بعد میں نے سمجھا، قرآن کو پڑھنے کے بعد میں نے سمجھا کہ سائنس کی حد جہاں ختم ہوتی ہے وہاں سے قدم مصطفیٰ کی ابتدا ہوتی ہے۔ یہ ہے محسن کائنات صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور رسول اللہ اپنی ذات میں بالکل یکتا ہے۔ رسول اللہ اپنی ذات میں یکتا ہے، ان کا کوئی مثل نہیں۔ ان کی مثال ضرور دی جا سکتی ہے لیکن ان جیسا کوئی نہیں۔ انسانیت کے محسن ہونے کا لقب یہ انہی کا ہے۔ اگر کوئی دوسرا یہ کہتا ہے کہ میں محسن انسانیت ہوں تو محسن انسانیت رسول اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ محسن انسانیت رسول اللہ کی ذات کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔
شیطان ضرور اپنے شیطانی کاموں سے یہ سمجھتا ہے کہ میں بھی انسانیت کے ساتھ احسان کر رہا ہوں کہ ان کی بدعمالیوں کے سبب ان کو جہنم میں دھکیل رہا ہوں۔ رسول اللہ منفرد ہیں، محسن انسانیت کے لقب میں منفرد ہیں، رحمت للعالمین کے لقب میں منفرد ہیں۔ رسول اللہ مؤمنوں کے ساتھ رؤوف و رحیم ہونے میں منفرد ہیں، اللہ کی مخلوق میں منفرد ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرش زمین پر منفرد ہیں، آسمانوں پر منفرد ہیں، پوری کائنات میں ازل سے لے کر ابد تک منفرد ہیں۔ زمین نے ان جیسا کوئی نہیں دیکھا اور آسمانوں نے ان جیسا نہیں دیکھا۔ یہ رسول اللہ کی ذات مقدس ہے۔ وہ محسن انسانیت کی طرف آپ کو بلایا جاتا ہے۔ محسن انسانیت کہتے ہیں کہ دنیا میں صرف دو قومیں ہیں، ہندوستان میں ہی نہیں، دنیا میں صرف دو قومیں ہیں۔ کون کہتا ہے؟ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ میرا رب کہتا ہے۔ رب کیا کہتا ہے؟ دنیا میں کتنی قومیں بستی ہیں، ہم نے جھنجٹ پال لیا، قومیتوں کا جھنجٹ پال لیا، قرآن کو چھوڑ کر قومیتوں کے بت گھڑ لیے، اب ان بتوں کی پرستش ہو رہی ہے۔ وطن کے بت گھڑ لیے، اب ان کی پرستش ہو رہی ہے۔ قومیتوں کے بت گھڑ لیے، اب ان کی پرستش ہو رہی ہے۔ قرآن کی آواز پر لبیک کہو، قرآن تمہیں دعوت دیتا ہے، آؤ قرآن کا پیغام سنو۔ جمعیت علماء پاکستان کے پاس قرآن کے پیغام کے علاوہ اور کوئی پیغام نہیں ہے۔ جمعیت علماء پاکستان کے پاس محسن انسانیت، رحمت للعالمین، رؤوف رحیم، شفیع المذنبین، محمد رسول اللہ، عرشیوں کے آقا اور فرشیوں کے داتا صلی اللہ علیہ وسلم کہ اسوہ حسنہ کے علاوہ اور کوئی جمعیت کا سرمایہ نہیں ہے۔ جمعیت علماء پاکستان کے پاس سابق اور حالیہ وزارتوں کا خزانہ اور لاحقہ نہیں ہے۔ جمعیت علماء پاکستان کے پاس کوئی خزانہ نہیں ہے۔ جمعیت علماء پاکستان اسلام کے حق کی بات کرتی ہے۔ جمعیت علماء پاکستان اس ملک میں نظام مصطفیٰ کو لانے کی، اس کا حق دلانے کی بات کرتی ہے، اور یہ اس لیے کرتی ہے کہ اگر ملک میں اسلام کو حق دے دیا تو پھر ہر شخص کو اس کا حق مل جائے گا۔ اسلام کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کرتا۔ یہ تو اسلام کے نام لیوا، نام نہاد نام لیوا، نام نہاد نام لیوا جو اسلام کا بڑھ بڑھ کر نام لیتے تھے، اور ان کو اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ سفارت خانوں میں جا کر ڈانس کر رہے ہیں، اسلام کا نام بھی لے رہے ہیں اور ڈانس بھی کر رہے ہیں۔ اسلام کو کس طرح سے بدنام کیا جا رہا ہے وہ آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ میں پہلے بھی کہتا تھا اور آج بھی کہتا ہوں، اور اب تو خود گھر کا بھیدی، ایک ہوتا ہے گھر کا بھیدی، ہم تو اندازوں سے بات کرتے تھے، صورت مضمون، خط کا مضمون بھانپ لیتے تھے لفافہ دیکھ کر، شکل دیکھ لیتے تھے کہ اس شکل میں اسلام نافذ کرنے کی صلاحیت ہے یا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ توفیق دی تھی، لیکن وہ لوگ کہ جو کسی کے حسن سے دھوکہ کھا کر دام فریب میں اور ان کے حسن کے زیر دام ہو کر، محو ہو کر تشریف لے گئے اور اپنے اسلام کو چھوڑ کر اسلام آباد چلے گئے، ان کو دیکھیے، وہ اب گھر کے بھیدی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ نائب صدر، اسلامی جمہوری اتحاد کے نائب صدر نے فرمایا کہ قومی اسمبلی 40 چوروں کا ٹولہ ہے۔ بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے۔ یہ گھر کا بھیدی ہے جو لنکا ڈھا رہا ہے، میں نہیں کہتا، میں تو صرف یہ کہتا تھا کہ کھوٹے سکے،
یہ بھی کھوٹا سکہ، وہ بھی کھوٹے سکے، کھرا سکہ اگر ہے تو نظام مصطفیٰ کا ہے۔ اور آج یہ بات ثابت ہو گئی، آج یہ بات ثابت ہو گئی کہ کھرا سکہ صرف نظام مصطفیٰ ہے۔ قوم نے دھوکہ کھایا، آپ چلے گئے، بے شمار، آپ سے میری مراد آپ نہیں ہیں، لوگ چلے گئے۔ لوگوں نے کہا کہ یہ نظام مصطفیٰ، جمعیت علماء پاکستان والے نظام مصطفیٰ نہیں لا سکیں گے، نظام مصطفیٰ تو اب یہی آئی جی آئے گی، لائے گی، آئے گی اور لائے گی۔ لیکن کیا ہوا؟ کیا ہوا؟ اب آپ خود دیکھ لیجیے، یہ تو علم نشرہ ہے، اب کھلی ہوئی کتاب ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے کمیشن مقرر کر دیا ہے، تحقیقات کرے گا۔ کمیشن تو آپ نے خود مقرر کیا ہے۔ کمیشن مقرر کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے جناب محترم چیف ایگزیکٹو صاحب، وزیر اعظم صاحب، کمیشن مقرر کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ میں اپنے آپ کو انصاف کے لیے پیش کرتا ہوں، وزیر اعظم کے عہدے سے مستعفی ہوتا ہوں، اگر ثابت ہو جائے گا کہ میں صحیح آدمی ہوں تو دوبارہ حلف اٹھا لوں گا، ورنہ میں وزیر اعظم نہیں رہتا، تاکہ غیر جانبدارانہ تحقیقات ہو سکے۔ یہ ہے صحیح طریقہ۔ انصاف کے حصول کا طریقہ بھی یہی ہے، جو آدمی اپنے عہدے پر ہو اور وہ خود کمیشن مقرر کرے۔ آپ خود غور کیجئے، انصاف کے تقاضے پورے ہوں گے یا نہیں ہوں گے، آپ خود فیصلہ کر لیجئے۔ ارے صاحب، بات اصل میں یہ ہے کہ آج تک ہم نے اسلام کو اس کا حق نہیں دیا، اور ہم آپ کو بلاتے ہیں۔ میرے محترم بھائی، نکتے کی بات مختصر صرف یہ ہے کہ اسلام کو اس کا حق دے دو، اور ہم اسی کی جدوجہد کر رہے ہیں۔ اب کون ہے جو ساتھ چلتا ہے؟ چلے، ہم اس کا خیر مقدم کریں گے، کھلی ہوئی دعوت ہے، آؤ۔ اللہ رب العالمین جل جلالہ عم نوالہ قرآن مجید و فرقان حمید میں بھی ارشاد فرماتا ہے کہ آؤ، سید العالمین محمد رسول اللہ محسن انسانیت کی پکار پر لبیک کہو، آؤ رسول اللہ کی آواز کو سنو۔ دیکھو رب العالمین جل جلالہ عم نوالہ ارشاد فرماتا ہے، یا قومنا اجیبوا داعی اللہ، اللہ کی طرف بلانے والے کی آواز پر اے میری قوم لبیک کہو۔ تو دنیا میں صرف دو قومیں ہیں۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے، هو الذی خلقکم، وہ اللہ ہے جس نے تم کو پیدا کیا، اور پیدا کرنے کے بعد دو قومیں بنا دی۔ دو کون ہے؟ دو قومیں، اتنی بڑی دنیا میں دو قومیں، آپ خود تعجب کرتے ہوں گے۔ نہیں، قرآن میں ہے، سورہ تغابن ہے، پڑھیے سورہ تغابن پڑھیے، پہلا رکوع دیکھیے، ترجمہ دیکھیے، قرآن میں ہے، سیدھا ترجمہ ہے۔ رب العالمین جل جلالہ عم نوالہ ارشاد فرماتا ہے، هو الذی خلقکم فمنکم کافر ومنکم مؤمن، وہی اللہ ہے جس نے تم کو پیدا کیا، فمنکم کافر، اب تم میں دو گروہ ہیں، دو قومیں ہیں، کافر اور مؤمن، اور کوئی قوم نہیں۔ اسلام کے ماننے والے ایک قوم، اسلام کے ماننے والے اس پاکستان میں اگر سیسا پلائی ہوئی دیوار بن جائیں تو دشمن کے عزائم خاک میں مل سکتے ہیں۔ اسلام کے اس مضبوط ترین قلعے میں اسلام کے دشمن اور وقت کے اسلام اور مسلمانوں کے غدار اس بات کی کوشش کر رہے ہیں کہ اسلام کے قلعے میں دراڑیں پڑ جائیں، اور وہ دراڑیں اسی طرح پڑ سکتی ہیں کہ مسلمان آپس میں لڑیں اور ایک دوسرے کو مار کے اور قتل کر کے ختم ہو جائیں، اور دنیا کفر تماشا دیکھے۔ اسلام کے اندر لارنس آف اریبیا اسلام کے دشمنوں نے پیدا کر دیے ہیں۔ اسلام کے دشمن لارنس آف اریبیا کی شکل میں
مسلم امہ اور مسلم قوم کو ایسے وقت میں آپس میں باہم دستگیری کر کے پاکستان کے ٹکڑے کرنا چاہتے ہیں. اللہ پاکستان کو سلامت رکھے اور انشاءاللہ جمعیت علماء پاکستان، اس کے خادمین ہمیشہ ہر اس سازش کے خلاف جو پاکستان کی وحدت سالمیت کو چیلنج کرتی ہے، جمعیت علماء پاکستان کی خادمین ہمیشہ اس کے خلاف سینہ سپر رہے ہیں. اگرچہ جانی اور مالی نقصانات ہوئے ہیں لیکن ان سب کو الحمدللہ خادمین نے برداشت کیا، اور انشاءاللہ اس راہ میں جو قربانی دینی ہے وہ دیتے رہیں گے تاکہ اس سرزمین پر کملی والے کے نظام کو اس کا حق مل کر رہے گا. اور یقین جانیے جس دن آپ نے اسلام کو اس کا حق دے دیا آپ کو حق مل جائے گا، انصاف آپ کے دروازے پر پہنچے گا. آج انصاف کے لیے لوگ چلا رہے ہیں. وزیر اعظم نے بھی کہا ہے کہ میں نے کمیشن مقرر کر دیا، یہ انصاف دے گا. لیکن کیا وزیر اعظم صاحب نے کمیشن سے یہ بھی کہا ہے کہ وہ اس بات کی چھان بین کرے؟ وہ کہتے ہیں نا میں نے اپنے آپ کو محاسبے کے لیے قوم کے سامنے پیش کر دیا. کہ وزیر اعظم صاحب نے قوم سے یہ بھی کہا ہے یا کمیشن کو یہ کہا ہے، ٹرمز آف ریفرنس یہ دی ہے کہ اس بات کی بھی تحقیقات کرو کہ ماشاء اللہ سن 1977 میں لگا، اس سے پہلے کس کے پاس ایک فیکٹری تھی، اب 19 فیکٹریوں اور کارخانے کہاں سے لگ گئے؟ یہ بھی تو تحقیقات ہونی چاہیے، یہ بھی ہونی چاہیے کہ پہلے ایک فیکٹری، ایک بھٹی اور ایک فیکٹری، اور آج شوگر مل، کپڑے کے مل، ٹیکسٹائل مل قطار لگی ہوئی ہے. سوال یہ ہے کہ یہ سب کہاں سے آیا؟ میرے محترم اس کی بھی تحقیقات ہونی چاہیے. عدالت انصاف اگر ہے تو انصاف پوری طرح سے ہونا چاہیے، اور ایسا ہونا چاہیے کہ لوگوں کو معلوم ہو کہ انصاف کے تقاضے پورے ہو رہے ہیں، انصاف ہوتا ہوا نظر آئے. لیکن ہمیں امید نہیں ہے، اصل میں نظام کو بدلنا ہوگا. آپ نہیں کہتا میں کہ آپ لوگ نظام کے بدلنے کے بجائے افراد کو بدلتے رہے، کھوٹے سکے آتے رہے، کھوٹے سکے چلتے رہے. اور اب بہت سے دانشور اقرار کرنے لگے کہ واقعی کھوٹے سکے ہیں. جب کھوٹے سکے ہیں تو پھر اسلام کے نام پر کیوں چلا رہے ہو؟ کیوں چلا رہے ہو؟ لیکن چلا رہے اس لیے کہ مجبوریاں ہیں، اس لیے کہ بہت سے معاملات ایسے طے ہوئے ہیں درمیان میں کہ میں تو کمبل کو چھوڑنا چاہتا ہوں لیکن کمبل مجھ کو نہیں چھوڑتا، وہ ان کو چھوڑ نہیں رہا ہے. وہ کمبل IGI کا کمبل لپٹا ہوا ہے، وہ چھوڑنا نہیں چاہتا. وہ تو چھوڑنا شاید چاہتے ہو، ممکن ہے چاہتے ہو، اب شاید 3 برس کے بعد عقل آ گئی ہو. لیکن بہرحال سکھوں کو اگر 12 بجے کے بعد عقل آئی اور خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے تو اللہ کا شکر ہم بھی ادا کریں گے. بہرحال جتنی جلدی ہو جائے توبہ کا دروازہ بہرحال جیسے کہ معلوم ہے سب کو توبہ کا دروازہ اسلام میں کھلا ہوا ہے. جو بھی توبہ کر لے اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمانے والا ہے. بات اس وقت یہ ہے کہ حضور پر نور سید العالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انسانیت کے محسن تھے. کیسا بھلا پیارا صاف اور ستھرا نظام دیا ہے. محسن انسانیت نے انسانیت پر کیا احسان کیا. خلافت راشدہ، ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، علی مرتضی، دیکھ لو محسن انسانیت کے پیکر تھے، تصویریں تھیں. محسن انسانیت نے جو جس حکومت اسلامی کی داغ بیل ڈالی تھی اس کے بعد میں چلانے والے یہی خلفائے راشدین تھے. ان خلفائے راشدین کا عالم یہ تھا کہ یہ رات کو بیٹھ کر چراغ روشن کر کے کام کرتے تھے. تو خلیفہ راشد عمر ابن عبد العزیز رات کو بیٹھ کر کاروبار خلافت انجام دے رہے تھے، فرامین لکھ رہے تھے.
اہلیہ محترمہ تشریف لائیں اور بی بی صاحبہ نے آ کر فرمایا کہ گھر کے سلسلے میں فلاں اخراجات ہیں، فلاں انتظامات ہیں۔ جیسے ہی انہوں نے گھر کی بات شروع کی، آپ نے فوراً چراغ بجھا دیا۔ بی بی صاحبہ نے فرمایا کہ آپ نے چراغ بجھا دیا، اب اندھیرے میں آپ سے کیا بات کروں؟ کہ بات کرتی رہو، گھر کے معاملات کے سلسلے میں بات کرتی رہو۔ کہا تو چراغ آپ نے کیوں بجھا دیا؟ کہا چراغ حکومت کے پیسے سے جل رہا ہے، حکومت کے کاموں کے لیے جل رہا ہے۔ گھر کے کام کاج کے لیے چراغ یہاں نہیں جل رہا ہے، تو دفتر میں بیٹھا ہوں اس وقت رات کو۔ چراغ اس لیے بجھا دیا جو مسلمانوں کا پیسہ، بیت المال کا پیسہ خلیفہ راشد عمر ابن عبد العزیز ضائع نہیں ہونے دیتے تھے۔ بیت المال کے اونٹ، بیت المال کے اونٹ اپنے باڑے سے نکل کر چلے گئے۔ رسول اللہ کے ایک صحابی نے دیکھا کہ حضرت عمر ہانپتے ہوئے، کانپتے ہوئے، پسینے میں شرابور ہیں، بھیگے ہوئے آ رہے ہیں۔ پوچھا کہاں سے آ رہے ہیں، کیا بات ہے؟ کہا وہ بیت المال کے اونٹ باڑے سے نکل گئے تھے، ان کو ہانک کر ایک جگہ اکٹھا کر رہا تھا اور سوچتا تھا کہ اگر ایک بھی اونٹ ضائع ہو گیا بیت المال کا تو قیامت کے دن اللہ عمر سے حساب لے گا اور مجھے اس کا جواب دینا ہوگا۔ اور آج کس طرح سے مسلمانوں کا پیسہ، بینکوں میں رکھا ہوا پیسہ، کوآپریٹیو فائنانس کارپوریشن میں رکھا ہوا پیسہ، حکومت کا پیسہ دوروں پر، اخراجات پر، اپنے اہل و عیال پر، اپنے بیوی بچوں پر، سیر اور تماشے پر کس طرح خرچ ہو رہا ہے، ساری قوم یہ تماشا دیکھ رہی ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے امانت میں خیانت کی، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اسلام کا اس سرزمین پر مذاق اڑایا، یہ وہ لوگ ہیں جو اسلام کا نام لے کر برسر اقتدار آئے اور سارے کام غیر اسلامی ہو رہے ہیں۔ آپ نے کبھی سنا، ہمیں مجدہ سنایا گیا کہ امریکہ سے تعلقات اچھے بنانے چاہیے؟ اچھا بھائی ٹھیک ہے، چلو کوئی بات نہیں۔ پھر مجدہ سنایا کہ امریکہ سے تعلقات اس لیے بنانے چاہیے کہ الگ تھلگ بھی نہیں رہا جا سکتا۔ اچھا بھائی چلو ٹھیک ہے، امریکہ سے تعلقات بڑھانے چاہیے، تعلقات ٹھیک رکھنے چاہیے تاکہ امریکہ کو کوئی موقع نہ ملنے پائے۔ اچھا بھائی ٹھیک ہے، امریکہ سے تعلقات بڑھانے چاہیے، امریکہ سے تعلقات اچھے رکھنے چاہیے، امریکہ سے تعلقات مضبوط سے مضبوط تر ہونے چاہیے۔ امریکہ سے تعلقات بہتر بنانے کے لیے سفیر بھیجا گیا۔ سوچتے تھے کوئی بڑا ڈپلومیٹ، فارن سروس کا آدمی، پولیٹیشین کوئی بھیجا جائے گا۔ امریکہ سے تعلقات بہتر بنانے کے لیے ایک عورت کو بھیجا جا رہا ہے، ایک عورت کو تعلقات بہتر بنانے کے لیے بھیجا جا رہا ہے۔ کیا سمجھے گا کوئی؟ دنیا میں کبھی آپ نے مسلمانوں کی بے غیرتی کا، رسوائی کا سامان اس طرح سے ہوتے ہوئے کبھی دیکھا ہے کہ اب مسلمان ملک، اسلامی حکومت، اسلامی جمہوریہ پاکستان، اسلامی جمہوری اتحاد، اسلامی امریکی اتحاد کی شکل میں اس طرح اب آ گیا ہے کہ تعلقات بہتر بنانے کے لیے عورتوں کو بھیج رہا ہے۔ اسلام کی اس سے زیادہ کوئی رسوائی اور بدنامی ہو سکتی ہے؟ آج یہ عالم ہو گیا ہے کہ خوف خدا نہیں رہا۔ حکومت جو فیصلے کر رہی ہے، ماضی میں بھی جو فیصلے ہوئے، 44 برس سے اس قوم کو دھوکہ دیا جا رہا ہے، ڈکٹیٹروں نے، مارشل لا کے آمروں نے، اور اس کے بعد لام نہاد جمہوریت کے ذریعے سے، جھلوں کے ذریعے سے، بے ایمانی کے ذریعے سے، پیسے کے ذریعے سے اقتدار میں آنے والوں نے، صنعت کاروں نے، جاگیرداروں نے، زمینداروں نے، وڈیروں نے اسلام کا رستہ روکا۔ قوم بار بار دھوکہ کھاتی رہی۔ محسن انسانیت کا پیغام یاد کیجئے، پلٹ کر آئیے، پلٹ کر آئیے۔ لوگ کہتے ہیں آگے بڑھو، خوشی کی بات ہے۔ میں کہتا ہوں پیچھے چلو، پیچھے چلو، 100 برس پیچھے نہیں، 200 برس پیچھے نہیں، پیچھے چلو، اس دور میں واپس پہنچو جو 1400 سال پہلے تھا،
سید العالمین محمد رسول اللہ، محسن انسانیت کا دامن تھام لو، پیچھے چلو، اور وہ دامن تھامنے کے بعد پھر آگے بڑھو تو پھر دیکھو اللہ رب العالمین زمین کے خزانے کھول دے گا۔ رومن ایمپائر، دنیا کی بڑی سے بڑی سپر پاور، عرب کے ان دوریہ نشینوں کے سامنے کانپتی تھی، تھر تھراتی تھی۔ حضرت عمر فاروق کا دبدبہ، ابو بکر صدیق کا رعب و دبدبہ اور صداقت، علی مرتضیٰ کی شجاعت اور عثمان غنی کی حیا اور سخاوت، اس کا دبدبہ ایسا تھا کہ کفر لرزہ بر اندام تھا، کفر کے کنگورے ایک ایک کر کے گر رہے تھے، کفر مسمار ہو رہا تھا، پورا اس زمانے کا ورلڈ آرڈر ختم ہو گیا اور اسلام کا آرڈر چلنے لگا۔ جمعیت علماء پاکستان اسلام کے آرڈر کی جدوجہد کر رہی ہے۔ موجودہ حکومت امریکی ایجنٹوں کا ٹولہ ہے۔ موجودہ حکومت کشمیر کے مسئلے پر بھارت کے وزیر اعظم کا آپ نے بیان پڑھا کہ اس نے خود کہا کہ مجھے تعجب ہے کہ پاکستان کے وزیر اعظم نے کشمیر کے مسئلے کا ذکر ہی نہیں کیا۔ تو وزیر اعظم کا بیان آیا، ہندوستان کے وزیر اعظم کا آپ نے پڑھا ہوگا اخبارات، کشمیر کا مسئلہ بھلا دیا گیا۔ کشمیر آگ اور خون میں جل رہا ہے۔ اب تک 5000 مسلمان عورتوں کو، بچیوں کو قتل کیا جا چکا ہے۔ 1000 سے زائد مسلمان لڑکیاں اپنی عزت اور عصمت بھارتی فوجی درندوں سے بچانے کے لیے کنویں میں ڈوب کر اپنی عزتیں بچا چکی ہیں، کنویں میں ڈوب گئی اپنی عزت بچانے کے لیے۔ 30,000 مسلمان شہید ہو چکا۔ ہندوستان کے ہندو علاقے میں زلزلہ آ گیا تو حکومت خوشامد کرتے ہوئے باسمتی چاول، 17 روپے کلو والا باسمتی چاول ہندوؤں کو کھانے کے لیے بھیجا تاکہ کھاؤ اور کشمیر میں مسلمانوں کو قتل کرو۔ یہ ہے حکومت کی پالیسی۔ اور بھارت نے کوئی خاص اس کو اہمیت نہیں دی، کہاں آیا ہوگا ڈال دو دیکھی جائے گی، انہوں نے کوئی اس کی پرواہ نہیں کی۔ کشمیر بارود کے ڈھیر پر ہے۔ کشمیر کے مظلوم مسلمان عورتیں، کشمیر کے مظلوم مسلمان عورتیں پکار رہی ہیں کہ ہے کوئی ہماری مدد کو آئے۔ پاکستان کے حکمراں کانوں میں تیل ڈال کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور ایک وہ دور تھا کہ راجہ داہر نے اسی کراچی پر کولمبو سے سری لنکا سے آنے والی اور بصرے کو جانے والی مسلمان لڑکیوں پر دست درازی کرنے کی کوشش کی تو ایک لڑکی نے آواز دی، اے خلیفہ مجھ کو بچاؤ، اے خلیفہ عبد الملک بن مروان، تم مسلمانوں کی عزت و ناموس کے محافظ ہو۔ خلیفہ سویا نہیں، فریاد اس تک پہنچی اور خلیفہ نے کہا میں بدلہ لے کر رہوں گا۔ حجاج بن یوسف گورنر کو کہا، گورنر نے اپنے داماد محمد بن قاسم 17 سالہ مجاہد کو کہا اور اس مجاہد نے راجہ طاہر سے بدلہ لے لیا۔ آج وہ غیرت مند مسلمان ہمارے درمیان میں حکمران نہیں رہے، وہ غیرت مند مسلمان حکمران نہیں رہے۔ آج قوم کو ان غیرت مند اور غیور محمد بن قاسم جیسے مجاہدوں کی ضرورت ہے، صلاح الدین ایوبی جیسے مجاہدوں کی ضرورت ہے، محمود غزنوی جیسے مجاہد کی ضرورت ہے۔ اللہ محسن انسانیت کے صدقے میں اس قوم کی مشکلات کو آسان فرمائے۔ پاکستان میں نظام مصطفیٰ کی جد و جہد کو اللہ منزل سے ہمکنار فرمائے، اور جو اس قافلے میں شامل ہو رہے ہیں اللہ ان کو نظام مصطفیٰ کی نوید سے سرخرو فرمائے۔ آئیے مل کر جد و جہد کریں، محسن انسانیت کے پیغام کو عام کیجیے۔ کراچی آگ و